ماں کا بڑا ہی خیال رکھتے تھے، بڑے ہی حسن سلوک کرتے تھے اپنی ماں کے ساتھ۔ امام زین العابدین تو اتنا ادب کرتے تھے، اتنا ادب کرتے تھے، اتنا پیار اپنی ماں کے ساتھ کرتے تھے میرے بھائیوں، آپ اپنی ماں کے ساتھ ایک برتن میں کھانا نہیں کھایا کرتے تھے۔ ذرا بولے تو وہاں سے کہ سبحان اللہ۔ آج کے نوجوان نسل کے لیے بڑا ہی خوبصورت اس بات میں پیغام ہے، صرف ایک بات میں عمل کر لیں، ہم اپنی ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ کسی نے پوچھا امام صاحب سے کہ آپ اپنی ماں سے اتنا پیار کرتے ہیں، اتنی ان کی خدمت کرتے ہیں، تو آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ کھانا کھانا تو اچھا کام ہے، اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کے آپ کھانا کھایا کریں، آپ ان کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے۔ امام زین العابدین نے فرمایا میں اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کر ایک برتن میں کھانا اس لیے نہیں کھاتا، مجھے ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو میں اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کے ایک برتن میں کھانا کھاؤں اور کسی لقمے پر میری ماں کی نظر پڑ جائے، مجھے پتہ نہ چلے میں وہ لقمہ اٹھا کے اپنے منہ میں ڈال لوں۔ میری ماں کی نظر پڑی کسی لقمے پر، فرمایا مجھے پتہ نہ چلے، لا علمی میں اگر میں نے وہ لقمہ اٹھا کے اپنے منہ میں ڈال لیا نا تو میں تو اپنی ماں کی نافرمانی کرنے والا بن جاؤں گا۔ یہ بات سبحان اللہ کہنے والی ہے، ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ۔ جس کو سمجھ آئی ہے وہ زور سے کہیں سبحان اللہ۔ یہ ہے ماں کا ادب، ماں کا احترام جو آل نبی نے ہمیں سکھایا ہے۔ آج ہم محبت اہل بیت کے نعرے بھی لگاتے ہیں، ہم یہ بھی کہتے ہیں ہمیں امام حسین سے پیار ہے۔ میرے بھائیوں، امام حسین کی اولاد نے جو خوبصورت سیرت ہمارے لیے چھوڑی ہے، ہمیں چاہیے ہم اس پہ عمل بھی کریں۔ ماں کے ساتھ کھانا صرف اس وجہ سے نہیں کھاتے ماں کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ ماں اتنا وہ ڈرتے تھے میرے بھائیوں، آج ہم اپنے ماں باپ کی کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، ستاتے ہیں۔ ہمارا تو من سے بھی یہی ہے، لوگ ہمیں آگے بتاتے ہیں قاری صاحب میرا بیٹا بڑا بدتمیز ہے، قاری صاحب میری بیٹی بڑی بدتمیز ہے، لوگ ہمیں آگے بتاتے ہیں، اور معذرت کے ساتھ اولاد نے اپنے ماں باپ کو اتنا ڈرا کے رکھا ہوا ہے، باپ یہ بھی کہے گا قاری صاحب آپ نے اس کو میرا نہیں بتانا، قاری صاحب آپ نے اس کو میرا نہیں بتانا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے، اگر آپ نے میرا اس کو بتا دیا نا تو پھر گھر میں قیامت آ جائے گی۔ اولاد نے لعنت ہے ایسی اولاد پر، جہنم کی مستحق بن رہی ہے میرے بھائیوں۔ ماں باپ ملے تھے جنت حاصل کرنے کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، فرمایا اگر تم ان کی خدمت کرو گے اللہ تمہیں جنت عطا فرما دے گا، اگر تم نے ان کی نافرمانی کی تو سیدھے دوزخ میں چلے جاؤ گے۔ آج کا جو بیٹا ہے میرے بھائیوں، ماں کو آنکھیں نکالتا ہے، باپ کو آنکھیں نکالتا ہے۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم امام زین العابدین کی زندگی سے، ان کی سیرت سے سبق حاصل کرتے ہوئے اپنے ماں باپ کے فرما بردار بن جائیں۔ یقین کریں آج کا نوجوان ڈگریاں لے کے گھومتا ہے، کاروبار نہیں ملتا جی، نوکری نہیں مل رہی، نوکری مجھے گھر سے ملنی تھی ماں باپ کے قدموں سے۔ ماں باپ کی کتنی خدمت کی ہے بتاؤ ذرا، ماں باپ سے کتنا پیار کیا ہے، ماں باپ کا کتنا خیال رکھا ہے۔ پیسہ ہی پیسہ آ جانا ہے، ماں باپ کی خدمت تو کر کے دیکھو نا۔ جو بندہ ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اس کی زندگی میں میرے بھائی دکھ نہیں آتے، اس کی زندگی میں دکھ نہیں آتے۔ جن کے چلے گئے ہیں ان کے لیے تو میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کی بے حساب بخشش فرما دے، لیکن جن کے ہے دونوں ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک ہے، اس کو چاہیے امام زین العابدین کی سیرت کو پڑھ لے، وہ اپنی ماں کا کتنا خیال رکھا کرتے تھے، اس کو چاہیے کہ وہ بھی اپنی ماں کا خیال رکھنا شروع ہو جائے، وہ بھی اپنے باپ کا خیال رکھے میرے بھائیوں۔ انہوں نے صدا نہیں رہنا ہمارے پاس، صدا نہ باغی بلبل بولے صدا نہ باغ بہارا، یہ صاحب فرماتے ہیں صدا نہ باغی بلبل بولے صدا نہ باغ بہارا، صدا نہ مافیو حسن جوانی صدا نہ صحبت یارا۔ ماں باپ نے صدا نہیں رہنا میرے بھائیوں، تو جتنا عرصہ وہ آپ کے پاس ہے ان کی خدمت کرے۔ امام زین العابدین